بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اولڈ ایج ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس میں ہم EOBI میں ہونے والی کرپشن، بدعنوانیوں، بے ضابطگیوں اور پینشنرز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی نشاندہی کریں گے۔ کرپشن یوں تو ہمارے معاشرے میں کی جڑوں تک سرایت کر چکی ہے۔ ہر ادارہ کرپشن میں سبقت لے جانے کی دوڑ میں شامل ہے، لیکن EOBI اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ EOBI کی غضب کرپشن کی عجب داستانیں ہیں۔ EOBI میں غلط پالیسیاں، غلط سرمایہ کاری، جائیدادوں کی خرید و فروخت، اختیارات کا ناجائز استعمال، ناجائز اخراجات، حکم امتناعی، انتہائی گھٹیا کارکردگی، بورڈ آف ٹرسٹیز کی غیر قانونی تشکیل، چیئرمین EOBI کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسیع، EOBI میں غیر قانونی تعیناتیاں، آڈٹ کے اعتراضات کے علاوہ میچنگ گرانٹ کی بندش اور گروپ انشورنس کمپنی سہارا کی بندش ایسے موضوعات ہیں جن پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اور ہم انشاءاللہ تمام موضوعات پر تفصیلاً بات بھی کریں گے اور انہیں اہل اقتدار کے علاوہ عوام الناس تک پہنچائیں گے۔ یہ صرف کسی اکیلے آدمی کا کام نہیں، بلکہ ہم سب کا فرض ہے کہ ان معاملات پر آواز اٹھائیں اور وہ ادارہ جو بزرگ مزدوروں کے بڑھاپے کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا، اس ادارے میں ایسی کارروائیاں جو اس ادارے کو نمک کی طرح چاٹ رہی ہے، ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یوں تو ان موضوعات پر ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے، لیکن آج ہم ایک بنیادی موضوع پر اپنی بات کو، ایک بنیادی موضوع کو ہم اٹھائیں گے، اور وہ ہے EOBI میں پینشنرز کی رجسٹریشن۔ EOBI ایکٹ 1976 کے تحت EOBI کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ ملک میں موجود مزدوروں کی رجسٹریشن کرے۔ اس وقت ملک کے اندر مزدور طبقے کی تعداد تقریباً 6 کروڑ ہے، لیکن گزشتہ 44 سالوں سے، اپنے قیام کے 44 سالوں میں EOBI نے صرف ملک کے 75 لاکھ مزدوروں کی رجسٹریشن کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% میں سے صرف 17% مزدور جو ہیں وہ EOBI میں 44 سال میں رجسٹرڈ کیے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک اور انتہائی ایسا عمل ہے جس کے اوپر اہل اقتدار کو اور اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس کی باز پرش ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب مزدوروں کو EOBI میں رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا، اس کی وجوہات بظاہر، اس کی وجوہات جو ہیں وہ واضح ہے
کہ EOBI کا جو فیلڈ افسران کا طبقہ ہے بھتہ مافیا بن چکا ہے، وہ اداروں کے جو کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ اس کی ملی بھگت ہے، اور وہ جس کمپنی میں 1000 مزدور کام کرتا ہے وہاں صرف 50، 60 یا 100 مزدوروں کو رجسٹرڈ کرتے ہیں، باقی 900 مزدور جو ہیں وہ بڑھاپے کے تحفظ سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک قومی جرم ہے۔ اس سے نہ صرف مزدور طبقے کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ ادارے کو بھی بہت زیادہ اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر 15% مزدوروں کو رجسٹرڈ کرنے سے اس وقت EOBI کو 26 ارب روپے کا کنٹریبیوشن ملتا ہے۔ رجسٹریشن میں اضافہ کنٹریبیوشن میں اضافہ کر سکتا ہے۔ 15% پر اگر 26 ارب روپے کا کنٹریبیوشن سالانہ آتا ہے تو یہ جتنی پرسنٹیج بڑھتی جائے گی اتنا ہی کنٹریبیوشن بڑھتا جائے گا، اور جتنا کنٹریبیوشن زیادہ ہوگا پینشنرز کو اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ فنڈز زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی پینشن کم از کم 30,000 تک بھی جا سکتی ہے۔ ایک تو EOBI بھتہ مافیا، یہ جو فیلڈ افسران ہیں ان کی مالکان کے ساتھ ملی بھگت اس رجسٹریشن کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس پر جو پنجاب حکومت نے فیکٹریوں کے اندر انسپیکشن پر پابندی لگا دی ہے، اس سے سرمایہ داروں کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ وہ مزدوروں کی رجسٹریشن کو بڑی آسانی سے چھپا سکتے ہیں۔ حکومت کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے پیداواری طبقہ مزدور کو بے شمار نقصان پہنچ رہا ہو۔ اس معاملے پر انتہائی سنجیدگی سے کارروائی کی ضرورت ہے۔ ملک میں موجود مزدور طبقہ جو رجسٹریشن کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑھاپے کے قانونی تحفظ سے محروم ہے، انہیں اس ناانصافی سے بچایا جائے، اور وہ اربوں روپیہ جو EOBI کی بجائے کمپنی مالکان اور فیلڈ افسران کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ EOBI کی طرف سے بنائے ہوئے EOBI ایکٹ 1976 کے منافی وہ قوانین ہیں جو مزدوروں کو، نئے رجسٹرڈ ہونے والے مزدوروں کو پینشنر کے حصول میں بے شمار تکلیفوں کا موجب بن چکے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا پینشنر درخواست جمع کراتا ہے تو EOBI کے دفاتر میں اس کی درخواست کو سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ناجائز اعتراضات لگا کر کئی سال تک اس کو پینشن سے محروم رکھا جاتا ہے، اور EOBI کے بھتہ خور افسران اس کے ساتھ اتنا توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بجائے کسی سہولت کو حاصل کرنے کے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان افسران کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ حکومت کے خزانے سے نہیں بلکہ انہی پینشنرز کی جمع کی ہوئی پونجی سے ملتی ہے، اور وہ ان کے حاکم مت بنے، وہ فرعون مت بنے، بلکہ وہ ان کے خادم بنے اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ بصورت دیگر اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اگر یہی رویہ جاری رہا تو ہم پینشنر EOBI کے تمام دفتران کا گھیراؤ کریں گے اور اس کے اوپر اپنا احتجاج کریں گے۔
اس کے ساتھ ہی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ EOBI کی پینشن کو مناسب حد تک بڑھایا جائے۔ ملک کے اندر جو 2 قوانین چل رہے ہیں، سارے ملک میں پینشن کم از کم 11,000 اور EOBI پینشنرز کے لیے 8,500، یہ ناانصافی اور اس طرح کی روایات کو ختم ہونا چاہیے، اور EOBI کی پینشنر کو اس حد تک پینشن دی جائے جس سے کم از کم وہ اپنے جسم اور روح کا رشتہ قائم کر رکھ سکیں اور اپنا بڑھاپا باعزت طریقے سے گزار سکیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو پر اس موضوع پر جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس پہ آپ سب کا فرض ہے کہ اس آواز کو پورے ملک میں پھیلائیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور یہ ناانصافیاں جو ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے دیوار بنیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سرمایہ دار اور EOBI نے مل کر 122 حکم نائی حاصل کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے مزدوروں کو 8,500 پینشن کے اوپر اپنا پابند کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ حکم امتناعی خارج ہو جائیں تو مزدوروں کو کم از کم 20,000 پینشن مل سکتی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ آپ کا چینل ہے، یہ آپ کی آواز ہے، اور اس آواز کو بلند کرتے رہیں۔ مزدور اتحاد زندہ باد۔